جب آپ دنیا کی طرف دیکھنا بند کرتے ہیں اور اپنے اندر جھانکنا شروع کرتے ہیں تو ایک غیر معمولی واقعہ پیش آتا ہے۔ وہ سب کچھ جو کبھی ناقابل حصول لگتا تھا ممکن ہو جاتا ہے، لیکن اس طرح جس کا بیشتر لوگ تصور بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ دنیا صرف ان لوگوں کے مطابق نہیں بنتی جو محض دیکھتے رہتے ہیں، یہ ان لوگوں کے سامنے جھکتی ہے جو قیادت کرنے کی ہمت رکھتے ہیں۔ ہم میں سے بہت سے لوگ بڑے ہوتے ہوئے سنتے آئے ہیں کہ ہمیں دوسروں کی تقلید کرنی چاہیے، کہ دوسروں کی کامیابی ہمارے لیے مثال ہے، اور میں بھی بہت عرصے تک اس پر یقین کرتا رہا۔ میں نے سالوں تک ان لوگوں کو دیکھا جو زندگی میں کامیاب لگتے تھے، ایسے مرد جن کے پاس دولت، اثر اور رسوخ، اور ایسی آوازیں تھیں جو میری آواز سے بلند تھیں۔ میں سوچتا تھا کہ ان کے پاس کیا ہے جو میرے پاس نہیں، وہ کیسے وہاں پہنچے جہاں میں خواب دیکھتا تھا پہنچنے کا۔ لیکن جب بھی میں اپنے آپ کو ان سے موازنہ کرتا، جب بھی میں اپنے قدم دوسرے مردوں کے بنائے ہوئے راستوں پر ناپتا، تو خود کو چھوٹا محسوس کرتا، جیسے میری تقدیر ان کی طرح عظیم نہیں تھی۔ کئی ناکامیوں اور بے نیند راتوں کے بعد میں نے ایک سچائی سمجھی جس نے میری راہ مکمل طور پر بدل دی۔ پوری کائنات اسی نقطے کے گرد گھومتی ہے جہاں آپ اپنے قدم جمانے کا انتخاب کرتے ہیں، اور اگر وہ نقطہ آپ کے باہر ہے، کسی اور کی توقعات میں، معاشرے کے لگائے ہوئے معیاروں میں، تو آپ کبھی مستحکم بنیاد نہیں پا سکیں گے آگے بڑھنے کے لیے۔ لیکن جب آپ اپنے اندر قدم جماتے ہیں، اپنی قدر خوابوں اور عقائد کو پہچانتے ہیں، تو آپ ایک ایسا مضبوط زمین پا لیتے ہیں جو کوئی چھین نہیں سکتا۔ میں نے یہ نہ صرف اپنی زندگی میں دیکھا بلکہ ہر کامیاب مرد میں جو میں نے سالوں میں انٹرویو کیا۔ اینڈریو کارنیگی نے اپنی عزت نفس دوسروں کی دولت سے نہیں ناپی۔ وہ ایک جھونپڑی میں پیدا ہوا، صرف امید اور عزم کے ساتھ۔ جب دوسرے لوگ ایسے معیاروں کو حاصل کرنے کی کوشش میں کھو گئے جو ان کے نہیں تھے، کارنیگی نے اندر کی طرف دیکھا اور وہ چیز پائی جو غربت اور خوف نہیں چھین سکتے تھے، اپنی کہانی لکھنے کا عزم۔ اس نے سمجھا کہ سب سے بڑا رکاوٹ بیرونی مواقع کی کمی نہیں بلکہ اندرونی اعتماد کی کمی ہے، اور میں نے یہ بہت واضح طور پر محسوس کیا جب میں نوجوان تھا، جب میں نے پایا کہ جب بھی میں اپنے معمولی آغاز کا موازنہ دوسروں کی چمک دمک سے کرتا، میں اپنی اصل اہمیت سے دور ہو جاتا۔ کچھ راتیں ایسی بھی تھیں جب میں اپنے آپ سے پوچھتا، میں کون ہوں کہ میں کسی کو کچھ سکھاؤں؟ میں کون ہوں کہ میں سننے کے لائق ہوں؟ لیکن ان لمحات میں خود کو مجبور کرتا کہ اپنی آنکھیں بند کروں، گہرا سانس لوں، اور یاد دلا ہے کہ کوئی بھی میری زندگی میرے لیے نہیں جی سکتا۔ دنیا صرف انہی لوگوں کے سامنے جھکتی ہے جو اپنے مرکز پر قابو پاتے ہیں۔ یہ آسان ہے کہ ہم اپنی قدر کو دوسروں کی نظر آنے والی کامیابیوں سے ماپیں، لیکن جو کوئی نہیں دیکھتا، اور شاید اب بھی ابھی تک محسوس نہیں کیے، وہ یہ ہے کہ آپ کے اندر ایک منفرد چنگاری ہے، سوچنے، محسوس کرنے اور تخلیق کرنے کا ایک انداز جو کسی اور کی طرح نہیں ہے۔ اور جب بھی آپ اس چنگاری کو چھوڑ کر دوسروں کے سانچوں میں خود کو ڈھالنے کا انتخاب کرتے ہیں، آپ وہ زندگی جینے سے باز رہ جاتے ہیں جو صرف آپ ہی تخلیق کر سکتے تھے۔ میں ایک موقع یاد کرتا ہوں جب مجھے نوجوان کاروباریوں کے ایک گروپ کے سامنے بولنے کی دعوت دی گئی تھی۔ وہاں بہت سے لوگ دوسروں کی کامیابی کو نقل کرنے میں مصروف تھے، ان کے خطبات کی نقل کرتے، ان کے طریقے کاپی کرتے، ایک جیسے کوٹ اور ٹائی پہنتے۔ میں نے ان کو غور سے سنا، پھر میں نے ان کے ساتھ وہ بات شیئر کی جو میں نے کارنیگی اور اپنی زندگی کے سفر سے سیکھی تھی۔ سب سے بڑی توانائی کا ضیاء دوسروں کی زندگی جینے کی کوشش کرنا ہے۔ وہ خاموش ہو گئے، کچھ نے ماتھا شکنجا، لیکن میں نے کچھ کی آنکھوں میں چمک دیکھی۔ انہوں نے سمجھا کہ باہر کی بجائے انہیں اپنی بصیرت کو پروان چڑھانا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ خود سے پوچھیں، آپ نے کتنی بار کسی چیز کو چھوڑ دیا جو آپ کے لیے صحیح لگتی تھی، صرف اس لیے کہ آپ دوسروں کے قدموں کے ساتھ نہیں چل رہے تھے؟ آپ نے کتنی بار اپنے اندرونی آواز کو دبا دیا، خوف سے کہ آپ کو قبول نہیں کیا جائے گا، آپ پہچانا نہیں جائے گا؟ آپ کو سمجھنا ہوگا کہ کسی کو واقعی مضبوط بنانے والی چیز یہ نہیں کہ وہ پہلے سے بنے ہوئے راستے پر چلی، بلکہ یہ ہے کہ وہ اپنی ہمت سے اپنا راستہ بنائیں، چاہے کوئی اور اس پر یقین نہ رکھے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ دنیا سے بند ہو جائیں، نہیں، اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ ہر نصیحت، ہر رائے، ہر نمونہ آپ کے اپنے دل کی چھان بین سے گزرنا چاہیے۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ آپ کو خود کو سننے کے لیے وقت اور جگہ نکالنی چاہیے۔ میں نے اس کو روزانہ کی عادت بنا لیا۔ ہر صبح کسی اور آواز کے پہنچنے سے پہلے میں رک کر پوچھتا تھا، آج میں کیا تخلیق کرنا چاہتا ہوں؟ میں کیا محسوس کرنا، سوچنا اور جینا چاہتا ہوں؟
یہ سادہ سا سوال جو ہر دن دہرایا جاتا رہا مجھے وضاحت اور طاقت دیتا رہا کہ میں سب سے بڑی طوفانوں کا سامنا کر سکوں۔ میں آپ کو اب یہ کہتا ہوں جیسا کہ میں نے اس راستے پر بہت دور تک سفر کیا ہے، اپنی زندگی ضائع نہ کریں کہ آپ کسی اور کی عین نقل بن جائیں۔ جب آپ اپنے اندر پاؤں مضبوطی سے جماتے ہیں اور اپنے ذہن کو ایک خود مختار سلطنت بنا لیتے ہیں تو کوئی آپ کو روک نہیں سکتا، کیونکہ اسی جگہ اب دنیا کے ساتھ مقابلہ نہیں کر رہے ہوتے، اب صرف ایک اینٹ رکھ کر ایک ایسا کام بنا رہے ہوتے ہیں جس پر صرف آپ کے دستخط ہوتے ہیں۔ یہی آپ کے مرکز پر قابو پانے کی طاقت ہے، موازنہ کی خاموشی کو آپ کے سب سے سچے وجود کے لیے زرخیز زمین میں بدلنا۔ تصور کریں کہ آپ بغیر کسی واضح منزل کے جی رہے ہیں، بس ہوا کے بہاؤ کے ساتھ بہ رہے ہیں، زندگی کو کہیں بھی لے جانے دے رہے ہیں جہاں وہ چاہے، اور کبھی نہیں جانتے کہ کہیں پہنچیں گے بھی یا نہیں۔ یہی ہوتا ہے جب آپ کے پاس وضاحت نہیں ہوتی۔ یہ ایسے ہے جیسے آپ بغیر کمپاس کے کشتی پر سوار ہوں اور صرف سمندر کی لہر پر بھروسہ کریں۔ حقیقت یہ ہے کہ بہت سے لوگ اسی طرح زندگی گزارتے ہیں، حالات دوسروں کی نصیحتوں اور ہر نئی ہوا کے ساتھ بدلتی رائے کے باعث ان کا کنٹرول ہوتا ہے، اور جب بھی وہ اپنی راہ نہیں اپناتے وہ خود کا ایک حصہ کھو دیتے ہیں۔ میں نے کامیاب مردوں اور عورتوں کا مشاہدہ کرتے ہوئے سیکھا ہے کہ وضاحت صرف ایک عیش و عشرت نہیں بلکہ ایک ضروری ضرورت ہے۔ مجھے تھامس ایڈیسن کے ساتھ اپنی بات چیت یاد ہے، وہ آدمی جس نے ہر ناکامی کو کامیابی کی طرف ایک قدم بنایا۔ وہ ناکامیوں سے حوصلہ نہیں ہارا کیونکہ اس کا ویژن اتنا واضح تھا کہ 10,000 ناکام کوششیں بھی اس کا یقین ہلا نہ سکے۔ وہ سمجھتا تھا کہ ہر کوشش ایک بڑے منصوبے کا حصہ ہے، ایک منصوبہ جو اس کے ذہن میں واضح تھا اس کے دنیا میں ظاہر ہونے سے پہلے۔ یہ وہی وضاحت تھی جس نے مجھے بچایا جب میں ایک بار بغیر پیسے، بغیر بااثر دوستوں اور بغیر سپورٹ کے تھا۔ میرے پاس صرف ایک نوٹ بک اور ایک قلم تھا، لیکن میرے پاس ایک اتنا واضح مقصد تھا کہ میں نے اپنے ارد گرد کی آوازوں کو یہ کہنے سے منع کر دیا کہ میرا خواب بہت بڑا ہے۔ میں روزانہ لکھتا تھا جیسے ہر لفظ میرے مستقبل کی تعمیر میں ایک اینٹ ہو، اور جب میں کمزور محسوس کرتا تو اپنے نوٹ بک پر واپس جاتا اور ان الفاظ کو دوبارہ پڑھتا، ایک یاد دہانی کے طور پر کہ میرے مقصد کی وضاحت وہ واحد اینکر ہے جس کی مجھے ضرورت ہے۔ اب سوچیں، آپ نے کتنی بار اپنی رائے بدلی کیونکہ کسی نے کہا کہ یہ ممکن نہیں؟ آپ نے کتنی بار اپنی راہ پر شک کیا کیونکہ وہ دوسروں کی توقعات سے مختلف تھی؟ وضاحت حوصلہ مانگتی ہے، یہ چاہتی ہے کہ آپ اپنے اندر گہرائی تک جائیں اور معلوم کریں کہ آپ واقعی کیا چاہتے ہیں بغیر دوسروں کی رائے کی پرواہ کیے۔ والٹ ڈزنی اس بات کو جانتا تھا۔ دنیا نے جب تک ایک خیالی سلطنت کو نہیں دیکھا تھا، وہ قلعے اور کہانیاں دیکھتے تھے جن پر اب کوئی بھی یقین نہیں کرتا تھا کہ وہ ممکن ہے۔ یہ وہ نظریہ تھا اتنا واضح کہ آپ اسے تقریباً چھو سکتے تھے، جو اس کو مستحکم رکھے ہوئے تھا جب وہ دیوالیہ پن اور بند دروازوں کا سامنا کر رہا تھا۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ آج ہی اسے تجربہ کریں۔ ایک کاغذ لیں اور سچائی کے ساتھ لکھیں کہ آپ اپنی زندگی میں کیا چاہتے ہیں، وہ جو آپ کے خاندان کو توقع ہے، نہ وہ جو معاشرہ قابل قبول سمجھتا ہے، وہ لکھیں جو آپ کے دل کو تیز دھڑکنے پر مجبور کرے، وہ جو آپ وہ کریں گے چاہے آپ کو اس کے لیے پیسہ نہ ملے۔ اور جب آپ کے سامنے یہ مقصد ہو، اسے ہر صبح پڑھیں، اسے اتنا حقیقت کے طور پر محسوس کریں جتنا آپ جو ہوا سانس لیتے ہیں، کیونکہ جب وضاحت آپ کا حصہ بن جاتی ہے، ہر قدم جو آپ اٹھاتے ہیں ایسا لگتا ہے کہ اس کا ایک مقصد ہے۔ آپ جو بھی انتخاب کرتے ہیں اس کا واحد معیار ہوگا، کیا یہ مجھے میرے مقصد کے قریب لے آتا ہے یا دور؟ میں نے اپنی زندگی میں یہ سیکھا کہ ایک الجھی ہوئی ذہن کبھی بھی کچھ مضبوط نہیں بنا سکتا، لیکن وہ ذہن جو ایک مقصد پر مرکوز ہوتا ہے پہاڑوں کو بھی ہلا سکتا ہے۔ اس لیے بلند خواب دیکھنے سے مت ڈریں۔ خوف صرف تب ہوتا ہے جب آپ کی نظر دھندلی ہو۔ جب آپ اپنے مقصد کو واضح طور پر دیکھتے ہیں، خوف بس ایک دور دراز کا گونج بن جاتا ہے۔ تو اب اپنے اندر دیکھیں، اپنے آپ سے پوچھیں، کیا مجھے پتا ہے کہ میں کہاں جانا چاہتا ہوں؟ کیا میں جانتا ہوں کہ میں کیا قیمت ادا کرنے کے لیے تیار ہوں؟ اور اگر جواب نہ ہو تو اس کو اپنی ترجیح بنائیں، کیونکہ وہ وضاحت جو آپ آج حاصل کرتے ہیں وہ طاقت ہوگی جو کل آپ جو کچھ بھی بنائیں گے اس کا سہارا دے گی۔ میں آپ کو یہ یقین دلا سکتا ہوں کیونکہ میں نے اسے اپنے طور پر محسوس کیا ہے، جب آپ کا مقصد واضح ہوتا ہے تو حتیٰ کہ سب سے سیاہ رات میں بھی روشنی کی کرن ہوتی ہے۔ جب آپ کے ارد گرد کی آوازیں یہ کہتی ہیں کہ یہ کامیاب نہیں ہوگا،
آپ اپنے اندر وہ طاقت پاتے ہیں جو ہار ماننے سے انکار کرتی ہے۔ اور یہی طاقت، یہی خاموشی میں پائی جانے والی یقین دہانی وہ چیز ہے جو خواب دیکھنے والوں کو ان لوگوں سے الگ کرتی ہے جو حقیقت میں کامیاب ہوتے ہیں۔ اب اپنے زندگی کے لیے وہ سمت منتخب کریں جو آپ چاہتے ہیں، کیونکہ باہر کی دنیا تب ہی یقین کرے گی جب آپ خود پہلے یقین کریں گے، اور جب آپ یقین کرتے ہیں تو کچھ بھی، بالکل کچھ بھی آپ کو روک نہیں سکتا۔ کسی بھی سچے کامیابی کے راستے میں غیر متوقع موڑ، پتھروں کی موجودگی اور آوازیں آتی ہیں جو ہمیں رکے رہنے کے لیے کہتی ہے۔ پھر بھی ان لمحوں میں جب سب کچھ گرنے لگتا ہے تبھی وہ طاقت ظاہر ہوتی ہے جو ان لوگوں میں پائی جاتی ہے جو مسلسل آگے بڑھتے ہیں۔ میں نے یہ نہ صرف اپنی کتابوں میں ان لوگوں سے سیکھا جن کا میں نے انٹرویو کیا، بلکہ ان زخموں سے بھی جو میں نے اپنی جنگوں سے حاصل کیے ہیں۔ جب میں پیچھے موڑ کر دیکھتا ہوں تو مجھے وہ وقت یاد آتا ہے جب میری گھر میں بھوک آتی تھی۔ میرے پاس کچھ نہیں تھا سوائے اس کی شدت کے کہ میں لکھنا جاری رکھوں چاہے کوئی اس سے دلچسپی نہ رکھے۔ میں وہاں رک سکتا تھا، خود سے کہہ سکتا تھا کہ تقدیر میرے خلاف ہے، میری خیالات کبھی بھی دن کی روشنی نہیں دیکھیں گے، لیکن میرے سینے میں کچھ تھا جو کہہ رہا تھا کہ یہ صرف آغاز ہے۔ اور جب کھانا کم تھا اور سردی مجھے کانپنے پر مجبور کر رہی تھی، میں نے ہار نہیں مانی، کیونکہ میں نے سمجھا کہ استقامت وہ چیز نہیں ہے جو آپ سورج کی روشنی والے دنوں میں پاتے ہیں، یہ سب سے تاریک راتوں میں تشکیل پاتی ہے۔ ابراہم لنکن اس بات کو اچھی طرح جانتے تھے۔ اس نے کاروبار کھوئے، انتخابات ہارے، پیارے لوگوں کو کھو دیا۔ اس کی جگہ پر بہت سے لوگ شکست کو ایک سزا کے طور پر قبول کرتے، لیکن وہ نہیں۔ وہ ہر بار گرنے کے بعد اپنا سر بلند کرتا، اپنی تقدیر کو مضبوطی سے پکڑتا اور آگے بڑھتا، حالانکہ سب کچھ اس بات کا کہتا تھا کہ وہ وہاں نہیں پہنچے گا۔ کیا آپ نے کبھی محسوس کیا ہے کہ آپ مزید نہیں کر سکتے، کہ سب کچھ آپ کو روکنے کے لیے سازش کر رہا ہے؟ یہ احساس آپ کے اندازے سے زیادہ عام ہے، اور یہ وہ لمحہ ہے جب بہت سے لوگ ہار مان لیتے ہیں، نہ کہ اس لیے کہ وہ قابل نہیں تھے، بلکہ اس لیے کہ وہ مایوسی کے اثر میں آ گئے۔ یہی اصل بھید ہے۔ ناکام اور کامیاب لوگوں کے درمیان فرق نہ تو خداداد صلاحیت ہے، نہ ہی اندھی قسمت، بلکہ وہ ہٹ نہ ہارنے والی ثابت قدمی ہے۔ میں اکثر لوگوں کو قسمت کا رونا روتے سنتا ہوں، گویا دنیا کے بڑے کارنامے صرف اسی کے بل پر انجام پاتے ہیں، مگر حقیقت یہ ہے کہ تقدیر صرف ان کے دروازے کھٹکھٹاتی ہے جو ٹھہرنے کا نام نہیں لیتے، جو اس وقت بھی آگے بڑھتے رہتے ہیں جب دوسرے تھک کر راستے کے کنارے بیٹھ چکے ہوں۔ تبھی میں نے جانا کہ ہر ٹھوکر منزل کا اختتام نہیں، راستے کی محض ایک موڑ ہے۔ ہر شکست پر میں نے سبق سیکھا، رخ سیدھا کیا اور دوبارہ چل پڑا، نگاہیں ہمیشہ اپنی منزل پر جمی رہیں۔ پھر اسی سے میں تم سے سوال کرتا ہوں، کتنی بار کسی رکاوٹ نے تمہیں روک دیا؟ کتنی ہی مرتبہ تم نے خواب کو پہلی مشکل پر چھوڑ دیا؟ دنیا ہاتھ جوڑ کر کچھ پیش نہیں کرتی، مگر وہ فراخ دل ہو کر اتنا دیتی ہے جتنا اس شخص کو جو رکنے سے انکار کر دے۔ مجھے یاد ہے کس طرح لوگ میرا مذاق اڑاتے تھے، کہتے تھے کہ میں کبھی اینڈریو کارنیگی، تھامس ایڈیسن جیسے لوگوں کا انٹرویو نہیں کر سکوں گا۔ انہوں نے ایک گمنام، بے اختیار اور بے اثر نوجوان دیکھا اور فوراً فیصلہ سنا دیا کہ میں ان عظیم دماغوں تک رسائی نہیں پاؤں گا۔ لیکن میں نے ان پیش گوئیوں کو تسلیم نہیں کیا۔ ہر انکار، ہر بند دروازہ میرے لیے بس ایک نیا طریقہ آزمانے کی دعوت تھا۔ یوں میں چلتا رہا، ہر نہیں مجھے اس ہاں کے قریب لاتی رہی جس کی مجھے تلاش تھی۔ ہر مشکل نے مجھے زیادہ مضبوط بننا سکھایا۔ کیا تم نے کبھی دیکھا ہے کہ درد اگر ہم اسے کچلنے نہ دیں ہمیں بڑھاتا ضرور ہے؟ بس یہ بات خوب سمجھ لو، ثابت قدمی صرف قدم بڑھاتے رہنے کا نام نہیں، بلکہ اس یقین کو تھامے رکھنے کا نام ہے جو حالات کی گواہی کے خلاف بھی قائم رہے۔ یہ اپنے اندر اس شعلے کو ڈھونڈنے کا نام ہے جو اتنی شدت سے جلتا ہے کہ کوئی طوفان اسے بجھا نہیں پاتا۔ تم گر جاؤ گے، خوف محسوس کرو گے، دل چھوڑ بیٹھنے کا خیال آئے گا، مگر انہی لمحوں میں اگر تم ایک قدم اور اٹھاؤ، پھر ایک اور، تو تم بھی وہی سچ دریافت کر لو گے جو میں نے کیا۔ اصل طاقت اس میں ہے کہ زمین بوس ہو کر بھی وہی نہ پڑے رہنا۔ جب ایک دن تم پیچھے موڑ کر دیکھو گے کہ کتنی بار تم لڑکھڑائے، کتنی مرتبہ راک جانا چاہا لیکن راکے نہیں، تو تمہارے دل میں وہ فخر الفا بیری گا جسے کوئی چھین نہیں سکتا۔ یہ فخر کہ تم جیتے، راستہ آسان ہونے کی وجہ سے نہیں بلکہ اس لیے کہ تم چلتے رہے۔ یہ خاموش کامیابی ہر دولت سے زیادہ قیمتی ہے، کیونکہ یہ ثابت کرتی ہے کہ تمہارے اندر وہ سب کچھ موجود ہے جو تمہیں کسی بھی چوٹی تک پہنچا سکتا ہے۔
जब भी तुम किसी और की कामयाबी को देखकर अपने रास्ते पर शक करते हो, तुम वो ताकत गंवा देते हो जो तुम्हें महफूज रखनी चाहिए। ये बिल्कुल यूं है जैसे तुम मुट्ठी भर रेत को अपनी उंगलियों के बीच से फिसलने दो और आखिरकार महसूस करो कि तुम्हारे हाथ में सिर्फ हुआ रह गई है। मुझे मालूम है, क्योंकि मैं बिल्कुल उसी मकाम पर खड़ा रहा हूं जहां दूसरों की पेशरफ्त एक जालिम आईने की तरह अपनी ही बेयकीनी दिखाती है। रीकरूक ने वो नुक्ता पा लिया था जिसे समझने में मुझे लंबा अरसा लगा। जब अक्सर लोग कारोबार और हिकमत अमली का मवाजना करने में तवानाई खपा रहे थी, इसकी निगाहें इस तसव्वुर से एक लम्हे को भी ना हटीं जो वो तामीर करना चाहता था। वो ये नहीं पूछता था कि इसका काम दूसरों के जितना अच्छा है या नहीं, वो सिर्फ ये देखता था क्या ये कदम मुझे आगे बढ़ाता है। यही रोजाना का सवाल एक मामूली रेस्तोरां को ऐसी कुव्वत में बदल गया जिसने हमेशा के लिए खाने का तरीका बदल दिया। मैंने भी बेशुमार रातें जाग कर सिर्फ इस फिक्र में गुजारी हैं कि आया मेरी किताबें दूसरे मुसन्निफीन के बराबर हैं या नहीं, मेरी नजरियात कबूल होंगे या ठट्ठे में उड़ा दिए जाएंगे। मगर बिलाखिर खुद से तवील लड़ाई के बाद मैंने जान लिया कि जब भी मैं मवाजना करता हूं, मैं इस असल कदर को देखना भूल जाता हूं जो मेरे अंदर पोशीदा है। मुकाबला करना ऐसे है जैसे किसी और के जूते पहनने की कोशिश करना। हो सकता है कि वो जूते आपके पाँव को थोड़ा सा मौजू लगे, लेकिन वो कभी भी आपके पाँव के लिए मुकम्मल तौर पर मुनासिब नहीं होंगे। आपने कितनी बार सोचा है कि कोशिश करना बेफायदा है क्योंकि कोई और पहले ही वहां पहुंच चुका है, क्योंकि आपको लगता है कि आपने बहुत देर से शुरू किया है। ये शक व शुबा जहर की मानिंद होते हैं जो हम बेखबरी में लेते हैं और जो हमें जमूद में मुब्तला कर देते हैं। लेकिन हकीकत यह है कि जब आपका मकसद आपके अंदर से निकलता है तो कभी भी बहुत देर नहीं होती। जब आप जो कुछ बना रहे हैं वो सिर्फ आपका अपना है तो आपके लिए कोई चीज बहुत अच्छी नहीं होती। जिंदगी ने मुझे सिखाया है कि अजीम कामयाबियां खामोशी में जन्म लेती हैं। उन्हें दूसरों से मवाजना करने की जरूरत नहीं होती, ना ही उनकी मंजूरी की। मुझे याद है जब मैंने पहली बार अपने अल्फाज शाये किए बगैर ये जाने कि कोई सुनेगा या नहीं। मुझे इस बात की परवाह नहीं थी कि वो दूसरे लोगों के अल्फाज से बेहतर हैं या बदतर। जो चीज मेरे लिए अहम थी वो ये थी कि वो मेरे थे। और जब मैंने दूसरों की कामयाबियों से नजरें हटा ली तो मैंने सच में अपने ही रास्ते को देखा। आपको ये समझना होगा, और शायद किसी ने अभी तक आपको ये नहीं बताया, कि जब भी आप अपनी कदर को किसी और की कामयाबी से नापते हैं तो आप भूल जाते हैं कि आपका असल मकसद खुद से बेहतर बनना है जो आप कल थे। यही वाहिद मुनसिफाना मवाजना है, और यही वो वाहिद मवाजना है जो आपको बढ़ने देता है बगैर आपको कमतर बनाए। मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ एक मशक करें। जब भी आप हसदाशक महसूस करें, जब आप किसी और की कामयाबी देखें, एक लम्हे के लिए रुक जाएं, गहरी सांस लें और अपने आप से पूछें, क्या ये मुझे मुतासिर करता है या मुझे नीचा दिखाता है? अगर जवाब यह है कि ये मुझे नीचा दिखाता है तो आप गलत जाविये से देख रहे हैं, क्योंकि किसी और की फतह कभी भी कांटे की तरह नहीं होनी चाहिए। इसे आपके अपने कुश्ती के बादबानों को चलाने वाली हुआ होना चाहिए, कभी वो बोझ नहीं जो आपको डूबा दे। और उससे भी बढ़कर समझ लें कि मवाजना कभी मुकम्मल हकीकत नहीं बताता। आप दूसरों के रोशन स्टेज को देखते हैं लेकिन पर्दे के पीछे नहीं देखते। आप इन रातों को नहीं देखते जो जाग कर गुजरी, नाकामियां, दर्द जो हर तमगे के पीछे छुपे होते हैं। आप सिर्फ हतमी नतीजा देखते हैं, रास्ता नहीं। तो फिर अब क्यों इस नामुकम्मल तस्वीर को इस्तेमाल करते हैं अपनी तामीर को नापने के लिए? मैंने बहुत बार दर्दनाक अंदाज में सीखा है कि अंदर से पैदा होने वाला रास्ता सबसे दुरुस्त होता है। जब आप हर कदम, हर कामयाबी या नाकामी को दूसरों की नज़र से नापना बंद करते हैं तो आप इस खूबसूरती और ताकत को देखना शुरू कर देते हैं जो आप कर सकते हैं। और ये मेरे दोस्त अनमोल है। याद रखें, आपकी कदर दूसरों की कामयाबियों में नहीं है, बल्कि इसमें है जो आप बनाते हैं जब आप देखना छोड़कर अमल करना शुरू करते हैं। इस हिम्मत में जो आप पाते हैं जब आप बाहर की आवाज़ों को खामोश करते हैं और सिर्फ इस एक को सुनते हैं जो अहम है, अपनी। लिहाजा आज ये फैसला करें, दूसरों के साए से बाहर निकलें। दुनिया को जो चाहे मवाजना करने दें। आप यहां तख्लीक करने आए हैं, मुकाबला करने नहीं। और जब आप ऐसा करेंगे तो आप एक ऐसी आज़ादी को दरियाफ्त करेंगे जो कोई मवाजना आपसे नहीं छीन सकता। जब आप खुद पर तवज्जो देते हैं तो जिंदगी नई शक्ल इख्तियार कर लेती है और दुनिया आपकी ख्वाहिश की ताकत के सामने झुक जाती है।
ہر شعوری قدم، ہر واضح اور مستقل فیصلہ، ہر بار جب آپ اپنی رفتار پر چلنے کا انتخاب کرتے ہیں بجائے اس کے کہ آپ موازنہ میں کھو جائیں، یہ سب آپ کے بننے کی بنیاد بنتے ہیں۔ یہی طاقت ہے جو خوابوں کو حقیقت میں بدلتی ہے اور خیالات کو کامیابی میں۔ تو میرے ساتھ اس سفر پر چلیں، کیونکہ اگلے ویڈیو میں ہم آپ کی حکمت کی ترقی میں ایک اور قدم بڑھائیں گے تاکہ آپ اب سے 1% بہتر بن سکیں۔ آپ کی صحبت کا شکریہ اور اگلے ویڈیو میں آپ کا انتظار رہے گا۔